بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ جو آپ نے پہلے بھی کیا، لیکن آج کا یہ عمل ایسا عمل ہے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو بے شمار رزق عطا فرمائے گا اور آپ کی تمام خواہشات بھی پوری ہو جائیں گی۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، آپ سب نے بہت سے وظائف کیے، اس پر عمل کیے۔ اللہ پاک نے آپ سب کو ان وظائف سے فائدہ بھی دیا ہوگا، لیکن میرے وہ بہن بھائی جن کو ابھی تک اللہ پاک نے وظائف سے فائدہ نہیں دیا، تو وہ میرے بہن بھائی پریشان ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو بندہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے تو اللہ پاک بھی اس سے اپنی نظر کرم پھیر لیتا ہے۔ ہمیشہ اپنے رب تعالی پر بھروسہ رکھیں، یقین رکھیں، کیونکہ یقین ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ایک پتھر پر بھی یقین رکھ کر دعا مانگی جائے تو اس سے بھی پانی نکل آتا ہے۔ تو یقین ایک ایسی چیز ہے کہ جب بندہ رات کے اندھیرے میں یہ سوچ کر چلتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، تو کوئی آفات، کوئی بلیات، کوئی مصیبت، کوئی چیز بھی اس کے قریب تک بھی نہیں پھٹکتی ہے۔ اور ہمیشہ اپنے رب پر بھروسہ کریں، کثرت کے ساتھ درود پڑھا کریں۔ جو لوگ درود پڑھتے ہیں ان کی زندگیاں سنور جاتی ہیں، ان کی زندگی کی تمام خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں۔ میں خود اس بات پر یقین رکھتی ہوں، میرا جب بھی کوئی کام مشکل میں ہوتا ہے، کوئی مشکلات آتی ہیں، کوئی پریشانیاں آتی ہیں، تو میں سارے کام کا چھوڑ کر بس درود پاک میں لگ جاتی ہوں، اور جب کثرت سے درود پاک پڑھتی ہوں اللہ پاک میرے ہر کام کو آسان فرما دیتا ہے۔ حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارا ایک پڑوسی تھا جو بادشاہ کی خدمت کرتا تھا، اللہ کی یاد سے غافل اور فتنہ و فساد پھیلانے میں مشہور تھا۔ ایک رات میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ اس کا ہاتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ برا شخص تو ان لوگوں میں سے ہے جو اللہ پاک سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کو کیوں دیا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کا علم ہے، اور سنو، میں اللہ کریم کی بارگاہ میں اس کی سفارش کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس مقام پر کس وسیلے سے پہنچا؟ فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے۔ بے شک یہ شخص ہر رات سوتے وقت مجھ پر 1000 مرتبہ درود و سلام بھیجا کرتا ہے، اور مجھے امید ہے اللہ پاک اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائے گا۔ حضرت عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب صبح کے وقت میں مسجد میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، وہی نوجوان روتا ہوا مسجد میں داخل ہوا۔ میں اس وقت اپنے دوستوں کے سامنے وہ سب کچھ بیان کر رہا تھا جو اس کے بارے میں خواب میں دیکھا تھا۔ وہ سلام کر کے بیٹھ گیا اور بولا، میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ جب اس نے توبہ کر لی تو میں نے اس خواب کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ میرے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے، آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، میں اپنے رب کریم کے ہاں تمہاری شفاعت کروں گا اس درود کے سبب جو تم مجھ پر بھیجتے ہو۔ لہٰذا حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفارش کے بعد فرمایا، صبح سویرے عبد الواحد کے پاس جانا، اس کے ہاتھ پر توبہ کرنا اور توبہ پر مضبوطی سے قائم رہنا۔ تو سنا آپ نے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے کیا فوائد ہیں، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب درود پاک پڑھنے والوں پر اپنی خاص نظر رحمت فرماتے ہیں تو بندے کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ بھی کثرت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں، کیونکہ یہی زندگی کو سنوارنے کا سب سے بہتر طریقہ ہے۔
آج جو میں آپ کے لیے وظیفہ لائی ہوں وہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بہت ہی آسان اور چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ لوگ جس کام کی طرف اشارہ کریں گے اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ اب ہاتھوں پر انگلیاں پر پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب جو کوئی اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر درود پاک پڑھتا ہے یا پھر کوئی بھی اللہ پاک کا نام پڑھتا ہے، ورد کرتا ہے، تو وہ ہاتھ کی انگلیاں بروز قیامت نور کی طرح روشن ہوں گی اور اس بندے کے لیے قبر میں بھی روشنی کریں گی۔ لہٰذا جب بھی آپ درود پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں یا کوئی بھی کام کریں تو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر پڑھا کریں۔ ہاں یہ بھی صحیح ہے کہ اللہ کا نام گن کر نہیں پڑھنا چاہیے، بے حساب بے شمار پڑھنا چاہیے، لیکن پھر بھی اگر آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ حکمت دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ لوگ گن کر درود پاک پڑھیں، اس پر کاؤنٹ کر کے پڑھیں۔ تو آج جو میں آپ کے لیے وظیفہ لائی ہوں، آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ رات کو سونے لگیں، اپنے بستر پر آ جائیں، رات کو سونے لگیں تو اپنے ہاتھ کی انگلیاں، آپ کے فنگرز، آپ کے ہینڈ ہیں، آپ کی جو فنگرز ہیں، آپ نے اپنی فنگرز پر کاؤنٹ کرنے کے بعد 50 بار کاؤنٹ کرنا ہے اور آپ نے پڑھنا ہے حسبی اللہ، حسبی اللہ، حسبی اللہ، یعنی مجھے اللہ کافی ہے، حسبی اللہ، حسبی اللہ۔ یہ آپ نے 50 بار پڑھنا ہے۔ اول آخر اس کے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں 50 بار تو اپنے ہاتھ کو آپ نے اپنے چہرے پر پھیر لینا ہے۔ پھر آپ جب صبح ہوگی تو آپ دیکھیں گے آپ کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہوگا، آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ روزانہ آپ نے ایسے ہی کرنا ہے، رات سونے سے پہلے یہ آپ نے عمل کر کے سو جانا ہے۔ مستجاب الدعوات وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، تو لوگوں میں آپ کی مقبولیت ہوگی، ہر جگہ پر آپ کے ڈنکے ہوں گے، چرچے ہوں گے۔ اللہ پاک اتنی آپ کو جو ہے وہ اللہ کی ذات آپ کو اتنا عطا فرمائے گی، اتنی برکتیں عطا فرمائے گی اور ہر کسی میں آپ کا مقام ہوگا۔ تو میرے جو بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے اور جنہوں نے درود پاک سینڈ کیا ہے، اللہ پاک آپ کا پڑھا ہوا درود پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ نے جو پڑھا ہم نے بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا ہے جمعۃ المبارک کے دن، اللہ پاک آپ کی تمام حاجات کو پورا کرے۔ اور جنہوں نے ابھی درود پاک پڑھا، انشاءاللہ عز و جل 2 دن کے بعد بہت بڑا اجتماع پاک ہو رہا ہے، آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا اور ساتھ میں آپ کا درود پاک بھی شامل کیا جائے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔